اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک بہتر نہیں فرماتے اور تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب تک انسان اپنی توبہ کی طرف خود متوجہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ توفیق توبہ بھی عطا نہیں فرماتے، لیکن جب انسان اپنے دل کے اندر یہ ارادہ فرما لیتا ہے، توبہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو سنبھال لیتے ہیں، استقامت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں فرماتے تھے کہ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ادیب، ہندوستان میں گوشے گوشے میں ان کا نام گونجتا تھا اور بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستان کے شاعر تھے، بے حد شراب پیتے تھے۔ فرمایا اتنی شراب پیتے تھے کہ لوگ مشاعرے میں سے اٹھا کر گھر میں لے جاتے، اور وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی جگر، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ کہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے ان سے یہ شعر کا اضافہ کروا لیا، اور وہ فرماتے تھے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ یہ اپنے بارے میں توبہ سے پہلے کا ان کا یہ شعر ہے۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ایسا سہارا بنے، اللہ تعالیٰ ایسا ساتھ دیا کہ پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ہے اچاٹ کر دیا اور اپنی طرف کھینچ دیا، جذب فرما لیا۔ جب ان پر اللہ کا خوف طاری ہوا تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ میں کیسے توبہ کروں، طریقہ کیا ہے؟ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں آئے اور توبہ کی، اور حضرت سے 4 دعاؤں کی درخواست کی کہ حضرت خدا را میرے لیے 4 دعائیں فرما دیں۔ سب سے پہلی دعا کہ میں شراب کو چھوڑ دوں، اس لعنت سے اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری شرط کہ حضرت میں داڑھی رکھ لوں، سنت رسول اپنے چہرے پر سجا لوں، یہ دعا فرما دیں۔ اور تیسری دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ اور چوتھی دعا میرے بارے میں یہ فرمائے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے یہ 4 دعائیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو دنیا میں قبول فرمائیں، اور چوتھی کے بارے میں خود جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے وہ بھی قبول فرما لی ہوگی، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرما دی اور شراب بھی چھوڑ دی۔ جب وہ شراب چھوڑ رہے تھے تو انہی ایام کے اندر بہت زیادہ بیمار پڑ گئے۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیتے رہیں ورنہ آپ مر جائیں گے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں پیتا رہوں تو ڈاکٹر صاحبان مجھے یہ بتائیں کہ میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ اگر شراب پیتے رہیں گے تو 2 سے 4 سال تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو رو کر فرمانے لگے کہ اللہ کے غضب کے ساتھ 2-4 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں ابھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہی مر جاؤں۔ اللہ اکبر، ایسا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ لیکن بعد کے اندر جب شراب چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت عطا فرمائی کہ کئی سال تک زندہ رہے۔ ان کا یہ مشہور شعر تھا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ ایسے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع فرماتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تنہائیوں کے اندر اللہ سے آرزو کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ الہی مجھے اپنا جذب نصیب فرما، اپنی طرف کھینچ لے، میرے دل کو اپنا بنا لے، اپنا مسکن بنا لے، شیطان مردود سے مجھے بچا لے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتے، انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، انسان کو کسی غیر کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیتے اگر انسان کے اپنے دل کے اندر تڑپ ہو، لگن ہو، جذبہ اور فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔